ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے، فروری کے 29 اور شعبان کی 18 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آج کی خبریں بہت اہم ہیں، آخر تک ضرور دیکھیں. آخر میں ہے آپ کے لیے ایک سوال. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. وزارت امور داخلہ کی جانب سے اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی ذیلی کمیٹی کو ایک اور دور کی بات چیت کے لیے نئی دلی بلایا گیا ہے. یہ میٹنگ نئی دلی میں مرکزی امور داخلہ کے نارتھ بلاک میں طے شدہ پروگرام کے مطابق یعنی 4 مارچ 2024 کو شام 4 بجے رکھا گیا ہے. اس سے قبل 19 فروری کو اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی تین ممبران پر مشتمل ذیلی کمیٹی کے نمائندوں نے ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ تفصیلی تبادلے خیال کیا تھا، جس میں اپیکس باڈی لیہ کے تھپستان چھیوانگ، چھرنگ درجے لقروک اور نوانگ ریگزن جورا، جبکہ کرگل ڈیموکریٹک الائنس سے حاجی اصغر علی کربلائی، قمر علی آخون اور سجاد کرگلی شامل ہوئے تھے. اجلاس کے دوران 4 نکاتی مطالبات، جس میں لداخ کو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دینا، لداخ کو آئین کے 6 شیڈول میں شامل کر کے تحفظات فراہم کرنا، لداخ پبلک سروس کمیشن تشکیل دینا اور ضلع لیہ اور کرگل کے لیے الگ الگ لوک سبھا نشست کی منظوری کے مطالبات شامل تھے. اس میٹنگ میں سروس سلیکشن کمیشن برائے لداخ تشکیل دینے سے متعلق جلد فیصلے سنانے کا اشارہ دیا تھا، جبکہ باقی مطالبات سے متعلق قانونی ماہرین سے صلاح و مشورہ کر کے ان کے موجودگی میں میٹنگ منعقد کر کے اس پر بھی مثبت فیصلہ سنانے کا اشارہ دیا تھا. آل ڈیلیویجر اینڈ کیجول لیبر کرگل کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں انہوں نے لیہ میں بھوک ہڑتال کر رہے ڈیلیویجرز کی حمایت کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کی ٹھان لی. پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ضلع انتظامیہ پر بھوک ہڑتال کرنے کے لیے پرمیشن نہ دینے کا الزام لگایا. ساتھ ہی ہل کونسل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون کی طرف سے بھی اس سلسلے میں حمایت اور تعاون نہ دینے کی شکایت کی. انہوں نے مزید کہا کہ ان کے مطالبات کا کوئی رائے حل نہ نکالا گیا تو وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے آمادہ ہیں اور لیہ یونین کے ساتھ بھرپور تعاون کر کے بغیر پرمیشن کے بھوک ہڑتال کرنے پر تیار ہیں. 4 منزلہ عمارت کرائے کے لیے خالی نزد اولڈ ٹیکسی اسٹینڈ گرین لینڈ ہوٹل کے سامنے. ہر فلور 1200 اسکوائر فیٹ پر مشتمل. ہر فلور پر 2 اٹیچ واش روم اور سپریٹ بجلی میٹرز. 500 لیٹر پانی کی ٹینکی فل فنیشنگ کے ساتھ دیے جائیں گے. یاد رہے، صرف بینک، کلینک، آفس، کوچنگ سینٹر اور لیب وغیرہ کے لیے دیے جائیں گے. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9469627779. دوسرا نمبر 8491811606. تیسرا نمبر 6005582258. ایگزیکٹو کونسلر کرگل برائے تعلیم ذاکر حسین نے آج شکر چکتن سب ڈویژن کے مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء میں یون ٹیب اسکیم کے تحت مفت ٹیبلیٹ تقسیم کیے. اس موقع پر کونسلر چکتن کاچو لیاقت علی خان، کونسلر برسو شیخ غلام محمد انصاری، کونسلر یوربلتق منظور حسین، کونسلر شرگول محمد جاوید، کونسلر سلسکوٹ سجاد حسین خان اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اینڈ پلاننگ آفیسر محمد امین بھی موجود تھے. پروگرام کے دوران سکولی طلباء کے ساتھ ان کے والدین بھی موجود تھے. اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین نے ٹیبلٹس کی تقسیم کاری مقاصد کو بیان کرتے ہوئے طلباء کو تعلیم سیکھنے اور اس کی مثبت استعمال پر زور دیا. چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے ڈپٹی کمشنر کرگل شری کانت سوسے کے ساتھ آج سلسکوٹ میں ایک
NRLM ٹریننگ سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ ACD غلام محمد، کونسلر سیلسکوٹ محمد سجاد خان، BPM راحلہ خاتون، سیلف ہیلپ گروپ ممبران اور مقامی لوگ موجود تھے۔ اس موقع پر CEC نے دیہی علاقوں میں خواتین کو بااختیار بنانے پر خوشی کا اظہار کیا اور موصوف نے کرگل میں NRLM اسکیم کے کامیاب نفاذ کے لیے ACD کرگل کی ستائش کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کرگل نے بھی اس سینٹر کے افتتاح پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کے مزید مراکز ضلع کے دیگر بلاکوں میں قیام کرنے کا اعلان کیا۔ اس دوران کونسلر سیلسکوٹ محمد سجاد خان نے متعلقہ محکمے کا شکریہ ادا کیا اور سینٹر کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے مستقبل میں مسلسل مدد کی ضرورت پر زور دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم -9 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -9.8 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں -17.9 اور زنسکار میں کم سے کم -26.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس دوران آج دن بھر موسم ابر آلود رہا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ریاست اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں ایک قدیم ٹیلے والی مسجد واقع ہے جس میں ہندوؤں نے مندر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہندو فریق نے ٹیلے والی مسجد کو لکشمن ٹیلا بتاتے ہوئے سول عدالت میں عرضی داخل کی تھی۔ عرضی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹیلے والی مسجد دراصل مندر توڑ کر بنائی گئی ہے۔ ہندو فریق کا کہنا ہے کہ اورنگزیب کے زمانے میں لکشمن ٹیلا منہدم کر کے وہاں پر ٹیلے والی مسجد بنائی گئی تھی۔ اس عرضی کو عدالت نے قابل سماعت قرار دیا تھا، جس پر مسلم فریق نے ریویژن پٹیشن داخل کی تھی، لیکن عدالت نے اس کو خارج کر دیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ہندو فریق کا مقدمہ قابل سماعت ہے۔ ہماچل پردیش میں کانگریس حکومت کو بحران میں مبتلا کرنے کی BJP کی کوششوں کی کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سینئر لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ اب سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ سدھو نے بھی کہا کہ پارٹی کو پاک کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہماچل پردیش میں راجیہ سبھا الیکشن کے دوران کانگریس کے کئی اراکین اسمبلی کے BJP امیدوار کے حق میں ووٹ دینے اور وکرمادتہ سنگھ کے استعفے کے بعد وہاں کانگریس مشکل میں پڑتی ہوئی نظر آئی، جس پر کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے نے BJP پر اپوزیشن پارٹیوں کو توڑنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اپوزیشن پارٹیوں کی حکومت کو اسی طرح غیر مستحکم کیا جاتا رہا تو ملک میں جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ موصولہ خبروں کے مطابق حزب اللہ لبنان نے آج جمعرات کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی استقامت و مزاحمت حمایت میں شمالی مقبوضہ فلسطین کے جل العلام فوجی اڈے کے اطراف میں صہیونی فوجیوں کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا۔ صہیونی میڈیا نے بھی آج جمعرات کو ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ لبنان سے شمالی مقبوضہ فلسطین کے صہیونی آبادی والے علاقے شلومی پر متعدد راکٹ داغے گئے ہیں اور کم از کم اس ٹاؤن میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ المیادین نیٹ ورک نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ شہر میں الرشید اسٹیٹ کے قریب النابلسی اسکوائر میں صہیونی حکومت کے تازہ حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 100 سے زائد اور زخمیوں کی تعداد تقریباً 1000 تک پہنچ گئی ہے۔ المیادین نیٹ ورک نے غزہ میں اپنے نامہ نگار کا حوالہ دیتے ہوئے اس تعداد میں اضافے کی اطلاع دی ہے۔ اس سے قبل فلسطینی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی تھی کہ غزہ کے پٹی کے مرکز اور جنوب میں گزشتہ رات صہیونی فوج کے حملوں کے نتیجے میں 47 فلسطینی شہداء کو دیر البلح کے شہداء القدس اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ خبر رساں ذرائع نے بھی غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفح کے مشرقی علاقوں اور خان یونس کیمپ پر صہیونی حکومت کی فوج کے توپ خانے کے حملوں کے جاری رہنے کی خبر دی ہے۔
شمالی غزہ پر بھی آج صبح صہیونی فوج کی جانب سے بھاری بمباری اور گولہ باری کی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی پر صہیونی حکومت کی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 71,000 سے زائد فلسطینی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ کل کا سوال تھا کہ کرگل کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے اور کیا نام ہے؟ بہت سے لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن سب سے پہلے صحیح جواب محمد اسحاق نے دیا ہے۔ کرگل کی سب سے بڑی چوٹی کا نام نون ہے، جو 23,409 فٹ بلند ہے۔ نون کن ایک نہیں بلکہ 2 الگ الگ چوٹی کا نام ہے۔ اب پیش ہے آج کا سوال۔ دریائے سرو کا منبع یعنی نکلنے کی جگہ کون سی ہے اور یہ کس مقام پر دریائے سندھ سے جا ملتا ہے؟ جواب کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس سوال کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔